الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج صبر سے متعلق حدیث مبارکہ پڑھیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، لا ایمان لہ لمن لا صبر لا، ایمان نہیں اس کے پاس جس کے پاس صبر نہیں۔ صبر کے معنی ہے نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کرے۔ صبر ہے کیا؟ صبر بظاہر 3 حرفی لفظ ہے، مگر اپنے اندر ہمت، حوصلہ، برداشت، تحمل، بھلائی، خیر، نرمی، سکون اور اطمینان کی پوری کائنات سموئے ہوئے ہیں۔ ہم صبر کے ساتھ صبر جمیل لفظ جمیل کا استعمال کرتے ہیں، مطلب بہترین صبر، یعنی جو شخص صبر کر رہا ہو اور کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو تو دیکھنے والا، سننے والا یہ جان نہ سکے کہ مخاطب صبر کی کیفیت میں ہے۔ صبر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن پاک میں صبر 70 مرتبہ ذکر ہوا۔ خود اللہ کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے، صلاۃ سے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس قرآنی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے اپنی معیت کی خوشخبری دی ہے صابرین کو، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کے بدلے جنت کا بھی وعدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے سے اہل دنیا میں سے اس کا عزیز لے لیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے سوائے جنت کے میرے پاس کوئی اجر نہیں۔ یعنی اپنے کسی پیارے کی جدائی کو وہ صبر کے ساتھ سہ جائے تو اللہ کریم اسے جنت کی بشارت عطا کرتا ہے۔ اور یہی نہیں، ایک اور حدیث مبارکہ میں یہاں تک ہے کہ اگر مصائب برداشت کر لیے جائیں تو اللہ کریم اپنے فضل سے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت پر جان، مال، اولاد کی مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی جان پر، مال پر، اولاد پر طرح طرح کی تکلیف ڈالتا ہے، لیکن اگر وہ اہل ایمان ہر تکلیف پر صبر کر لے تو اللہ کریم انہیں جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کریم جب اپنے کسی بندے پر، اس کی جان، مال، اولاد پر کسی بھی قسم کی مصیبت نازل کرے اور اس کے بدلے میں وہ ایمان والا اس پر صبر کر لے تو اللہ کریم اس کی کلی دائمی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گویا اب بھی میں چشمِ تصور سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک نبی کا ذکر فرما رہے ہیں جن کی قوم نے ان کو مارا اور لہو لہان کر دیا، تو وہ اپنے چہرے سے خون پوچھتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے رب میری قوم کو بخش دے کیونکہ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کے بعد ایک اور حدیث قدسی ہے جس میں انس بن مالک فرماتے ہیں
میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کریم فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزیں یعنی دو آنکھوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں اس کے عوض اس کو جنت عطا کر دیتا ہوں۔ یقیناً دو آنکھوں کی آزمائش میں مبتلا ہونے سے مراد انسان کی آنکھوں کی بینائی کا چلے جانا یا انسان کی آنکھوں میں روشنی کا نہ ہونا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور جو لوگ اس آزمائش سے خواہ وہ پیدائشی طور پہ گزریں یا حادثے میں کسی بھی سبب ان کی آنکھیں چلی جائیں اور اس کے بعد وہ آہ و فغاں کے بجائے شکوے شکایت کے بجائے صبر کریں تو اللہ کریم اس صبر کے عوض میں انہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی قسم کی آزمائش میں مبتلا ہو کر اگر کوئی بھی اہل ایمان مسلمان صبر کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دے تو اللہ کریم اس سے مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کو ہر حالت میں صبر کی تاکید کی، وہ خواہ کوئی بھی سبب ہو۔ روایتوں میں ایک عورت کے بارے میں بھی آتا ہے جسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا، وہ سرکار کی بارگاہ میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے، میرا بدن کھل جاتا ہے، آپ اللہ سے فرمائیے اور دعا کیجئے۔ آپ نے اس سے عرض کی، اگر تم چاہو تو صبر کرو تمہیں جنت ملے گی، اور چاہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تم کو عافیت مل جائے۔ اس عورت نے جواباً کہا، میں صبر کروں گی مگر آپ صرف اتنی دعا کر دیجئے کہ میرا ستر نہ کھلے۔ آپ نے اس کے لیے ایسی ہی دعا فرما دی۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، آپ ان کی عیادت کے لیے گئے، فرمائے کہ مرض تو ٹھیک ہو جائے گا مگر میری وفات کے بعد جب تم اندھے ہو جاؤ گے، لمبی عمر پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تب تو میں بانیت ثواب صبر کروں گا۔ آپ نے فرمایا، تب تم جنت میں بے حساب داخل ہو جاؤ گے، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت زید کی بینائی ختم ہو گئی مگر وہ تا زندگی صابر رہے۔ ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ ہر تکلیف اور مصیبت میں صبر اختیار کرے تو اللہ کریم کہیں مغفرت سے نوازتا ہے اور اسے داخل جنت بھی فرماتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اب صبر کی اقسام کتنی ہیں۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صبر وہ جو زاہدوں کا ہوتا ہے اور ایک صبر وہ جو عشاق کا ہوتا ہے۔ زاہدوں کا صبر پھر تین قسم پر ہوتا ہے۔ ایک صبر للہ، یعنی وہ صبر جو اللہ کے لیے کیا جائے، اور وہ کیا ہے؟ حلال و حرام، امر و نہی پر استقامت، اور اس راہ میں آنے والی ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا۔ جبکہ دوسری قسم کا صبر الصبر علی اللہ، یعنی جو کچھ بھی مقدر ہو بغیر شکوے کے خوش ہونا چاہیے، جیسے کہ بیماری، صحت، فاقہ کشی، مصائب جب انسان کو پہنچے تو وہ شکوے شکایت کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں صبر کرے۔ تیسری قسم الصبر مع اللہ، یعنی تکالیف، دکھ و مصائب، رنج و علم، غیر معمولی مصائب کی زد میں رہنا، گویا اللہ کریم کی قضاء و قدر کی چھری چل رہی ہو لیکن بندے کا صابر رہنا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کرب و بلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر و استقلال۔ اب ہم دیکھتے ہیں زاہدوں کا صبر۔ زاہدوں کا صرف ایک ہی صبر ہے، الصبر عن اللہ، یعنی وصال الہیہ سے محروم ہوتے ہوئے ہجر و فراق کی گھڑیوں میں صبر کرنا۔ آسان لفظوں میں یہ وہ تمام عشاق ہیں جو اللہ کی وصل کے خواہش مند ہیں، اور جب تک اللہ کریم کی قربت سے وصل سے دور ہیں تب تک وہ ہجر و فراق کی گھڑیاں بڑی ہی صبر کے ساتھ گزارتے ہیں، اسی لیے انہیں عشاق کا صبر کہا جاتا ہے۔ صبر کے بارے میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر ایسی سواری ہے جو کبھی ٹھوکر نہیں کھاتی۔ ایک جگہ اور آپ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ صبر کا ایمان میں وہی مقام ہے جو سر کا بدن میں ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی صبر کے بارے میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ صابرین دونوں جہانوں کی عزت کے ساتھ کامیاب ہوئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کریم کی معیت حاصل کی، بس اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت سے بھی ثابت ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، بلاؤں کے نزول سے صبر کی حقیقتیں سامنے آتی ہیں، اور تقدیر کے ظاہر ہونے سے رضا کی حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ یعنی جب بلاؤں کا مستقل و مسلسل نزول ہو رہا ہو تو کسی بھی انسان کی صبر کی حقیقت سامنے آتی ہے کہ آیا وہ ان پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے یا پھر بے صبری کے ساتھ اس تکلیف میں آہو فغا کر کر ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، صبر اور رضا دو صورتیں ہیں، جب تو عمل کرنا شروع کرے تو اس کا آغاز صبر ہے اور اس کا انجام رضا ہے۔ یعنی کہ کسی بھی مشکل کام کی ابتدا میں پہنچنے والی تکلیف پر اگر انسان صبر کرے تو بے شک آغاز تو صبر سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو اسے ملتا ہے یقیناً وہ نتیجہ رضا کے طور پر سامنے آتا ہے۔ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ہر شے کا جوہر ہوتا ہے، انسان کا جوہر عقل ہے اور عقل کا جوہر صبر ہے، اس لیے کہ انسان اگر کسی بھی مشکل میں یا غصے کے وقت صبر نہ کرے تو اس کی عقل بھی زائل ہو جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات مصائب کی زیادتی انسان کو پاگل پن کے قریب کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصائب کی زیادتی کے وقت اللہ کریم ہمیں بار بار صبر کی تاکید فرماتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اللہ کے احکام کی مخالفت سے دور رہنے، مصائب کے گھونٹ پینے پر سکون و اطمینان، اور زندگی کے میدان میں محتاجی کے باوجود اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرنے کا نام صبر ہے۔ یقیناً یہاں بھی صبر کے حوالے سے یہی بتایا گیا کہ انسان اپنے تمام مصائب کے کڑوے گھونٹ پیتا رہے اور بے شک اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے، لیکن اپنے جیسے انسانوں کے سامنے وہ صبر کا مظاہرہ کرے، پرسکون رہے، یہی صبر ہے۔ آپ نے ان تمام اقوال کو بھی سنا۔ جذبات کو قابو میں رکھنے اور صبر و تحمل کی فضیلت اور ثواب کی کثرت اس بنیاد پر بھی ہے کہ اس میں ایک شخص کو امتحان کی مختلف راہ سے گزرنا پڑتا ہے، کہیں ملتے ہوئے فائدوں سے محرومی کو گوارا کرنا پڑتا ہے، کبھی خارجی مجبوری کے بغیر خود سے اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند کر لینا پڑتا ہے، کہیں اپنی بے عزتی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کہیں زیادہ کو چھوڑ کر کم پر قانع ہونا پڑتا ہے، کہیں قدرت رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں کو روک لینا پڑتا ہے، اور کہیں اپنی مقبولیت کو دفن کرنے پر راضی ہونا پڑتا ہے، کہیں شہرت اور استقبال کے راستے کو چھوڑ کر گمنامی کے طریقے کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اور کہیں الفاظ کا ذخیرہ ہوتے ہوئے اپنی زبان کو بند کر لینا پڑتا ہے، کہیں جانتے بوجھتے دوسروں کا بوجھ اپنے سر پر لینا پڑتا ہے، کہیں اپنے آپ کو ایسے کام میں شریک کرنا پڑتا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی کریڈٹ ملنے والا نہیں۔ ان تمام مواقع پر نفس کو کچل کر خلاف نفس کام کرنے پر خود کو مجبور کرنا پڑتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جس سے انسان کا سفر ہمیشہ بلندی کی طرف جاری رہتا ہے۔ وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا، وہ کبھی سخت مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، لیکن جذبات اور غیظ و غضب سے ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اس میں فائدے کا کوئی پہلو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری قوتوں کے باوجود کبھی انتقامی جذبات سے کام نہیں لیا۔ قریش نے آپ کو گالیاں دی، مارنے کی دھمکی دی، راستوں میں کانٹے بچھائے، جس میں اطہر پر نجاستیں ڈالیں، گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، آپ کی شان میں ہزارہ گستاخیاں کی، مگر کوئی ایسی مثال نہیں کہ غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر آپ نے کوئی کارروائی کی ہو۔ اگر آپ چاہتے تو ایک اشارے میں ہزاروں خون آشام تلواریں نکل سکتی تھیں،
جو آپ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں کا کام تمام کرنے کے لیے کافی ہو جاتی، مگر قربان جائیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس راہ کو اختیار کیا اور نہ مسلمانوں کو اس کی ہدایت دی، بلکہ موقع بہ موقع آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبات کو سکون دینے کی کوشش کرتے اور انہیں صبر و ضبط، تواضع و بردباری کا سبق سکھاتے رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت مزاج صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام قبول کرنے کے بعد نرم ہو گئے۔ وہی عمر جو معمولی باتوں میں تلواریں سونت لیا کرتے تھے، جب اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے اور مزاج نبوت سے آشنا ہوئے تو تحمل و بردباری کا حیرت ناک جذبہ ان میں پیدا ہوا۔ اس وقت جب کہ عام انسانوں کا قابو میں رہنا مشکل ہوتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی کا اعلان کر دیا کرتے۔ الغرض کسی شخص کی کامیابی و بلندی کا راز ہی یہ ہے کہ انتہائی جذباتی مواقع پر انتہائی عقل و دانش سے فیصلہ کرے، خواہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، دونوں صورتوں میں تحمل اور صبر و ضبط کے ساتھ لوگوں سے معاملات کرے۔ صبر کی وہاں اشد ضرورت ہے جہاں مسلسل محنت اور مشقت کی جاتی ہے۔ صبر خواہشات کی پیروی سے بچا لیتا ہے۔ صبر وہ نعمت ہے جو ہمیں غصہ قابو کرنے میں مدد دیتا ہے، جلد بازی سے روکتا ہے، غلط کاموں سے روکتا ہے، ذہنی و جسمانی مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ صبر کامل ایمان کی نشانی ہے، دل کو ہدایت ملتی ہے، رب کی معیت ملتی ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کریم نے جنت کی بشارتیں عطا کی۔ صبر کرنے والا اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، اس لیے ہمیں خود میں صبر لانے کے لیے محنت اور دعا کرنی چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رہے، صبر عمل اور جد و جہد سے حاصل ہوتا ہے۔ صابرین کی سنگت میں رہ کر صبر سیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہر مشکل گھڑی میں صبر کی توفیق دے، بالخصوص اس وبائی مرض کے دور میں جس کی وجہ سے سارا کاروبار زندگی ٹھپ ہو چکا ہے۔ اس مرحلے میں ہم سب کو اللہ کریم صبر سے نواز دے، ہمیں استقامت کی نعمت سے نواز دے، ہمارا شمار صابرین میں فرما دے، کیونکہ بے شک اللہ کریم صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے مقدروں میں اپنی محبت لکھ دے، اپنی رضا لکھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔